بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 29 فروری سال 2020 اور دن ہے جناب آج ہفتے کا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت جو ہے اس کی وہ صحیح معنوں میں کیا کہنا چاہیے کہ اس کی تباہی کے آثار مستقبل میں کیا ہیں اور وہ اتنا کیوں انریسٹ پیدا کر رہا ہے، اور بھارت جو ہے وہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھارت آخری جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کی ریزن ہم آپ کو بتاتے ہیں، خبر بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ بھارت آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر رہا ہے خود بخود ہی۔ اس خطے کے حالات بدل رہے ہیں اور سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ امریکہ افغانستان سے جانا چاہ رہا ہے، اور جیسی امریکی فوجوں کا انخلاء شروع ہوگا اس کے بعد بھارت جو ہے وہ غیر متعلق ہوگا اور پاکستان متعلق ہو جائے گا، اور پاکستان کی سرحدیں کس طریقے سے محفوظ ہوں گی، اور پھر انڈیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انڈیا کے مفادات کا ستیہ ناش کیسے ہونے لگا ہے۔ جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بات کی تھی، جیسے ڈی جی پاک فوج کے ترجمان نے جو بات کی تھی کہ یہ جو بھی جنگ ہوگی وہ پھر پاکستان ختم کرے گا، انڈیا صرف شروع کرے گا، کیوں کی تھی، اور عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے، اور بھارت میں جو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کا بدلہ کیسے لیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں یہ ہوا میں نہیں ہیں بلکہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، وہ آپ سے خبریں شیئر کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ایونٹ ناظرین وہ ہونے جا رہا ہے قطر میں۔ آج قطر میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو رہا ہے، اور اس امن معاہدے کے تحت افغانستان میں امریکی فوجوں کا انخلاء ہونا ہے۔ جب امریکی فوجیں یہاں سے چلی جائیں گی تو یہاں پہ حکومت کس کی بنے گی؟ وہ حکومت بننی ہے افغان طالبان کی۔ اور افغان طالبان کون ہیں؟ افغان طالبان وہ ہیں جو ملا عمر کی قیادت میں افغانستان میں حکومت کر چکے ہیں، اور ان کی حکومت ختم کی گئی تھی 9/11 کے بعد سال 2001 میں۔ اور ایک 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا امریکہ میں، ٹریڈ سینٹر کو جو ہٹ کیا گیا تھا، اس کو بنیاد بنا کے امریکہ افغانستان کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ افغانستان جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے اس کو مل جائے گا، اور افغانستان میں امریکہ کی حکومت ہوگی، اور پھر افغانستان میں بیٹھ کے امریکہ جو ہے وہ ایران کو بھی کنٹرول کرے گا، چائنا کو بھی کنٹرول کرے گا، پاکستان کو بھی کنٹرول کرے گا، انڈیا کو بھی آنکھیں دکھائے گا، اور یہاں بیٹھ کے اس کا ایک بیس کیمپ بن جائے گا، اور ترکی سب یعنی کہ اس پورا ریجن جو ہے، رشیا، یہ پورا ریجن اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ یہ وہ سوچ کے نکلا تھا۔ تقریباً 20 سال یہ جنگ لڑی گئی، اور افغانستان میں امریکہ جو سوچ کے آیا تھا، اس سے پہلے رشیا آیا تھا، تو رشیا کے بھی ٹکڑے ہوئے اور وہ واپس چلا گیا شکست کھانے کے بعد۔ اس کے بعد امریکہ ادھر آ گیا۔ امریکہ نے 20 سال جنگ لڑی، اور 20 سال وہ پاکستان کو یہ کہتا رہا، اور پاکستان کو بھی میدان جنگ بنایا۔ افغانستان میں بیٹھ کے پراکسیز لڑی گئیں، وہاں پہ انڈیا کی پراکسی تھی، وہاں پہ ایران کی پراکسی تھی، رشیا کی پراکسی تھی، چائنا کی پراکسی تھی، اور یورپین کنٹریز کی پراکسی تھی۔ افغانستان میں تمام انٹیلیجنس دنیا بھر کی وہاں پہ تھیں، افواج وہاں پہ تھی، نیٹو فورسز، امریکہ، سب کے سب، اور یہ افغانستان کو فتح کرنے آئے تھے، اور پاکستان کو اس جنگ کا انہوں نے حصہ بنایا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، وار اگینسٹ ٹیرر کا ایک نام دیا گیا، اور پاکستان کو کہا گیا کہ جناب آپ بھی اس جنگ میں سراج الدین حقانی نیٹ ورک کو تباہ کریں، فاٹا میں یہ کریں، اس کو یہ کریں، اور ہمارے پاکستان میں تحریک طالبان کو کھڑا کر دیا گیا، کبھی ملا فضل اللہ کو کھڑا کر دیا گیا، سوات تک
وہ آ گئے، ان کو اسلحہ بھی دیا جا رہا تھا، وہ پاکستان کی ریاست کو چیلنج کر رہے تھے، یعنی اس پورے ریجن کو تہس نہس کرنا تھا، یہ تھا پلان۔ لیکن پاکستان نے، پاکستانیوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ جانیں ہمارے پاکستانیوں کی، خواہ وہ سول تھے یا فوجی تھے، ہمارے ہر شہر میں یہ جنگ لڑی گئی، پاکستان نے سروائیو کیا، اور نہ صرف سروائیو کیا، پاکستان کی فوج مہا پروفیشنل ہو گئی اس لڑائی کی وجہ سے، لڑنا جان گئی، لڑنا سیکھ گئی، سوات میں امن قائم کیا، فاٹا میں امن قائم کیا، KPK میں کیا، کراچی سے ان کا جو دہشت گرد تھا الطاف حسین ان کو ختم کیا، MQM جو دہشت گردی کا نیٹ ورک تھا وہ کرش کیا۔ اب آپ کراچی کو دیکھ لیں، بلوچستان سے کلبھوشن کو پکڑا، اور وہ کہاں پہ کام کر رہا تھا؟ ایران میں بیٹھا کام کر رہا تھا، اس کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ تھا، چابہار۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان نے اس دوران اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے اندر بیٹھے ہوئے چھپے دشمنوں کو ناکارہ کیا، اور پاکستان ایک پیسفل کنٹری بن گیا، دبا کے تلاش کر کے ہم نے اپنی کامیابیاں سمیٹی۔ اور امریکہ انڈیا کو وہاں پہ افغانستان میں کھڑا کرتا رہا، وہاں پہ وہ اس کا اتحادی تھا، افغان طالبان کو مارتا گیا۔ اب ایک امن معاہدہ جب دیکھا کہ یہاں پہ اب شکست کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں، نیٹو والے پہلے ہی ہاتھ کھڑا کر گئے، امریکہ اب اکیلا رہ گیا، لہذا جناب نیٹو کے ہاتھ کھڑے کرنے کے بعد پھر امریکہ نے باعزت انخلا کا سوچا، اور اس کے لیے اب یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں پاکستان نے بہت بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو پاکستان کا فائدہ، اس ریجن کا فائدہ، CPEC نے آگے بڑھنا ہے، اور چائنا کا فائدہ، ایران کا فائدہ۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ پاک افغان بارڈر، اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران ہم نے فاٹا کو KPK میں مرج کیا، اس کو روکنے کے لیے ڈیورنٹ لائن کا ایک شوشہ بہت عرصے سے چل رہا تھا، پاک افغان بارڈر جو تھا کہ جناب اس کا بھی کوئی حتمی فیصلہ ہونا ہے، ڈیورنٹ لائن کا اسی کو انٹرنیشنل بارڈر، فاٹا کے علاقے KPK کا حصہ بن گئے، خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے۔ اس امینڈمنٹ کو رکوانے کے لیے نواز شریف پہ دباؤ، نواز شریف صاحب جب تک وزیر اعظم تھے یہ امینڈمنٹ پاس نہیں ہوئی، محمود خان اٹک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے سب کچھ کیا گیا۔ کیا تھا پلان یہ تھا کہ فاٹا کو KPK کا حصہ نہ بنایا جائے، اور یہ بفر زون رہے، اور مستقبل میں یہاں پہ ایک انسرجنسی پیدا کی جائے، اور ایک نئی آزاد خطہ پختونستان کے نام سے بنایا جائے کوئی افغانستان کا۔ وہ سازش ناکام ہوئی۔ بالآخر جناب جن کو یہ دہشت گرد کہتے تھے، آج ان کے ساتھ امن معاہدہ ہو رہا ہے، افغان طالبان کے ساتھ۔ سراج الدین حقانی صاحب جس کے بارے میں ہمیں کہتے رہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ماریں، ان کے آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں چھپ رہے ہیں، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ دوحہ میں ایک آج بڑی تقریب ہے، 5000 افغان طالبان قیدی رہا کیے جائیں گے جی اس امن معاہدے کے نتیجے میں، جو وار لارڈز پکڑے ہوئے ہیں افغان طالبان کے، اور 1000 جو ہیں وہ امریکنز یا اتحادی فوجوں کے جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو رہا کیا جائے گا۔ الٹیمیٹلی یہاں پہ الیکشن ہوگا، اقتدار کس کے پاس جائے گا؟ افغان طالبان کے پاس جائے گا، جو بھی پروسیس طے ہوگا، اور وہاں سے انڈیا کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، جو ان کے خفیہ سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں را کے، ان کا تہس نہس کیا جائے گا۔ پاک افغان بارڈر، پھر ایران میں پاک ایران تعلقات اچھے ہوں گے، کیونکہ پہلے تو کلبھوشن وہاں سے پکڑا گیا، چابہار بندرگاہ، چابہار کے علاقے میں کلبھوشن تھا، وہاں پہ اپنا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ جو امریکہ کا پلان تھا کہ انڈیا اور افغانستان یہ مل کے انڈیا اور افغانستان کا ایک الائنس بنایا جائے گا، وہ ختم ہو گیا، وہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ تو یہ جو امن معاہدہ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے، کیونکہ افغان طالبان
کہ بہت سے رہنما پاکستان میں موجود تھے جو کہ اس امن معاہدہ کرنے کے لیے بہت سے گرفتار جو تھے وہ رہا کیے گئے اور انہوں نے جا کے پھر اپنا رول پلے کیا۔ تو افغان طالبان پاکستان کے دوست ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انڈیا نے کس طریقے سے ان 20 سالوں میں ان کے ساتھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا، وہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب موت نظر آ رہی ہے انڈیا کو۔ تو یہ جو مسلمانوں کو کل سے شہید، اب تک 45 مسلمانوں کو صرف دہلی میں شہید کر دیا گیا ہے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے۔ تو جیسے ہی یہ امن معاہدہ ہوگا اس کے بعد آپ اگلے جو اثرات دیکھیں گے، امریکی فوجوں کا انخلاء ہے، جیسے ہی امریکی فوجیں یہاں سے نکلتی ہیں اس کے بعد پھر اگلا کھیل جو ہے وہ شروع ہوگا اور وہاں پہ پھر افغانستان میں ان کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی، اور پھر اگلا جو نقشہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ کچھ انتظار کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس لیے قطر میں وزیر اعظم عمران خان کا قطر جانا ایک دن کے لیے یہ کوئی LNG کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس سے کچھ بڑی چیز تھی جو کہ ظاہر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ اب ایک دن یعنی کہ آج کا دن ہے جناب، آج دیکھیں گے اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی۔ تو اس لیے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا، DGI SPR باپر افتخار صاحب کا کہ کہنا یہ میننگ لیس نہیں ہے۔ اور آخری جناب سب سے بڑی خبر یہ ہے پاکستانیوں کے لیے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا ہے طوفان وہ ختم ہونے کو ہے۔ پیٹرولیم پرائسز جی آج رات 12 بجے تقریباً 6 روپے پر لیٹر کم ہو جائے گا، اور جب 6 روپے گرے گا تو اس کا فائدہ جو ہے وہ یقیناً مہنگائی کم کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو یہ ایک اچھی خبریں تھیں جو کہ آنے والے دنوں میں آئیں گی، مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔